السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نازعات کو پڑھیں گے ہجے اور روا کے ساتھ، بالخصوص وقف کرنے کے قواعد کو سیکھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر اس کو سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں، اور جو مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، خصوصی چیزیں ہوتی ہیں، میں ان کو شارٹ ویڈیو کے اندر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات آسانی سے قواعد یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کیا کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال بھی کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، نون مشدد ہے، وننا کھڑا زبر دوسرے نون پر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ زا زیر زی، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ متحرک ہے۔ والنازی، عین کھڑا زبر عا، والنازعا، تا زیر تی، والنازعاتی، جہاں پر بھی کھڑا زبر ہوگا اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو کہتے ہیں متحرک، اس کو جلدی پڑھنا ہوگا۔ والنازعات غرقا، غین را زبر غر، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، اور را کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے قاف کو بھی پر پڑھنا ہے۔ قاف دو زبر قن، غرقن، یہاں پر آیت آ رہی ہے، ہمیں کرنا ہے وقف۔ وقف کریں گے تو یہاں پر دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ غرقا، اس وقف کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملا کر کے کس طرح پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے بعد میں بیان کروں گا۔ یہ اما کا پارہ جب پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملا کر کے جو ہے آیت کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ حضرات کو سکھاؤں گا، صرف ہمیں ہر آیت پہ ابھی وقف کرنا ہے۔ والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے دوسرے نون پر، کھینچ کر کے پڑھیں گے، شین متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو جو ہے موٹا کر کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچ کر کے پڑھیں گے، تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، والناشطات نشطا، حرف طا پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ حرف طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، نشطا۔ والسابحات سبحا، والسابحات، واو کو سین میں ملانا ہے، سین کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ با متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر کے پڑھیں گے، تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، والسابحات سبحا، سین کو سیٹی کی آواز دیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ سبحا پر ہم وقف کر دیں گے تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فا کو سین میں ملائیں گے، سین کو سیٹی کی آواز دیں گے، دوسرے سین پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، با متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، تا متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، کیسے؟ فالسابقات سبقا،
یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ سبقا پر جب ہم وقف کر دیں گے تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، کاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے را کو پر بھی پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ امرا میم ساکن کے بعد یہاں پر دیکھیے را آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ امرا پر وقف کریں گے، یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو ایک الف سے بدل کر کے پڑھا جائے گا۔ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، یوم یا کو واولین کی وجہ سے اور میم کو متحرک ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھا جائے گا۔ تا کو را میں ملائیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ جیم متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، فا کو را مشدد میں ملائیں گے اور اس را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ دوسرے را کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے الف مدہ کی وجہ سے۔ جیم اور فا اور تا کو جلدی پڑھنا ہے، یہ متحرک ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، دیکھیے یہاں پر گول تا ہے اور گول تا پر کوئی سی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش دو زیر دو زبر، کوئی سی بھی حرکت ہو، جب گول تا پر وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ وقف بالابدال صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو کلمے کے آخری حرف پر کلمے کے آخر میں گولتا آ جائے یا پھر دو زبر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو دو زبر کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے سبقن سے سبقا، امرن سے امرا، اور گولتا کو ہائی ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے راجفتو سے راجفا، رادفتو سے رادفا، واجفتن سے واجفا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو وقف بالابدال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تتبعها الرادفہ، را کو پر پڑھنا ہے، رادفہ، یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، قاف کو پر پڑھیں گے، لام کو واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میں یرملون میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام کریں گے، ایک الف کے برابر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ قلوب یومئذ، یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے یرملون میں سے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ یومئذ واجفہ، اس واجفہ پر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا یہاں پر۔ ابصارها خاشعہ، با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا، صاد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ ابصارها، خا کو موٹا پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ خاشعہ، ابصارها خاشعہ، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یقولون، یا کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے۔ یقولون ائنا، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ائنا لمردودون، را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، پہلے دال کو اور دوسرے دال کو دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، نون کو جلدی پڑھیں گے۔ لمردودون فی الحافرہ، حافرہ، را کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کنہ، یہاں پر نون مشدد ہے،
غنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ عین کو جلدی پڑھنا ہے، حرف ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو جو ہے موٹا کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر، کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ عظاما نخرا، تنوین کے بعد میں نون آ رہا ہے یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر جو ہے ادغام کیا جائے گا۔ نون کو جلدی پڑھیں گے، خا کو جلدی پڑھیں گے، را کو جلدی پڑھیں گے، تنوین یعنی تا کو بھی جلدی پڑھیں گے تنوین کی وجہ سے۔ نخیراتن، لیکن خا کو پر پڑھنا ہے، یہ مستعلیہ میں سے ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وقف بالابدال ہوگا۔ عظاما نخرا قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، قالوا قاف کو پر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ قالوا تلک اذن، تنوین کے بعد میں کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کرہ، یہاں پر دیکھیے را مشدد پر زبر ہے، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد میں خا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں۔ کرۃ، یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، کرۃ خاسرہ، خا کو پر کر کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سین کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے، خاسرہ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ فَإِنَّمَا، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ، ہا یا کو جلدی پڑھیں گے، ہِیَ، زا کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، جیم یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغیرہ، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر کر کے پڑھنا ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، زجرۃ واحدہ، اس گول تا کو ہا سے بدلیں گے، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، واحدہ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا ہم، میم ساکن کے بعد میں اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی ہم کے اندر جو ہے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سین کو سیٹی کی آواز دینا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، گلتا کو ہا سے بدل دینا ہے، یہاں پر وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو پتہ چل گیا ہوگا کہ گول تا جب آ جائے تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، هل اتاک، تا کو کھینچنا ہے، هل اتاک حدیث، ہا کو جلدی پڑھنا ہے، دال کو کھینچنا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھنا، حدیث، میم کو کھینچنا ہے، سین کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، موسیٰ، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالسکون ہوگا، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، دیکھیے اذ ناداہ، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے دال کو، ناداہ، نون اور دال کو کھینچنا ہے، ہا کو جلدی پڑھنا ہے، ناداہ ربہ، را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، کھینچنے سے مراد ایک الف، جہاں پر زیادہ کھینچنے کا موقع آئے گا، صورت آئے گی زیادہ کھینچنے والی، تو انشاءاللہ وہ صورت میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جہاں پر کہوں کہ کھینچنا ہے تو ایک الف کے برابر،
اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، بالوادی المقدسی، کاف کو پر پڑھنا ہے، سین کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھنا ہے، طویٰ۔ یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب، با دیکھیے حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا، حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے، لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اذهب الى فرعون، را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ عین کو واولین کی وجہ سے جلدی پڑھیں گے، نون کو متحرک ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھیں گے۔ الی فرعون انہ طغی، نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، کھینچ کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ طغی، طا اور غین کو جلدی طا اور غین کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، دونوں مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ طغا پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ، کاف کو پر پڑھیں گے، حل لکا، ٹھیک ہے، حل لکا بالکل آسان ہے۔ اِلَىٰ، یہاں پر کھڑا زبر ہے لام کے اوپر، اور یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے اور وہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر جو ہے مد منفصل ہوتا ہے، 2.5 الف کے برابر کھینچ کر یہاں پر لام کو ہم پڑھیں گے۔ اِلَىٰ أَن تَذَكَّىٰ، نون ساکن کے بعد تا حروف اقفا میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اقفا ہوگا۔ تزکا، زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھنا ہے، تزکا، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہو رہا ہے، جہاں پر بھی وقف بالسکون ہوتا ہے جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ، واو کو جلدی پڑھنا ہے، حمزہ کو ہا میں ملانا ہے، دال یا کاف کو جلدی پڑھنا ہے۔ وَآہَدِيَكَ، حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے، لام کو کھینچنا ہے۔ إِلَىٰ، وَآہَدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، را کو پر پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، خا کو پر پڑھنا ہے، یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، شین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر جو وقف ہوگا وقف بالسکون ہوگا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فَأَرَىٰ، دیکھیے فا اور حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس لیے کہ کھڑا زبر ہے اس کے اوپر، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، ہا کو لام ساکن میں ملائیں گے اور حمزہ کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے، تا کو لام ساکن میں ملائیں گے، کاف کو با میں ملائیں گے، اور یہ با ساکن جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، وَعَصَىٰ، صاد کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، میم مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا، با کو جلدی پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، یسعیٰ، سین کو سینٹی کی آواز دیں گے اور عین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ ثم ادبر یسعیٰ، فحشر فنادى
فحشرا، فا ہا شین را کو جلدی پڑھنا ہے، یہ سب متحرک ہیں لیکن را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ فنادا، فا کو جلدی پڑھیں گے، نون اور دال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى، فا کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو کھینچنا ہے لیکن قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لام کو جلدی پڑھنا ہے، فقال انا، دیکھیے جہاں پر بھی اس طرح کا انا لکھا ہوا قرآن مجید میں آتا ہے تو اس انا کے نون کے بعد جو الف آتا ہے یہ الف زائد ہوتا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے متحرک حرف کی طرح۔ کیسے؟ فقال انا ربکم انا ربکم انا ربکم الاعلی نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جہاں بھی انا لکھا ہوگا وہاں پر نون کو نہیں کھینچنا ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے بلکہ الف زائد ہے۔ ربکم الاعلی، را کو پر پڑھیں گے، اعلی یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بھی سکون ہوگا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فَأَخَذَ، خا کو پر پڑھنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور ہا کو لام اللہ میں ملا دینا ہے۔ لام اللہ سے پہلے اگر کوئی کسی حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو پھر لام اللہ کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر لام اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، نکال الآخرتی، خا کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، تا کو جلدی پڑھنا ہے۔ نکال الآخرتی والاولی، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، فا کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر فا کو کھینچنا ہے، زال کو بھی کھینچنا ہے، لام اور کاف کو جلدی پڑھنا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ، لام کو جلدی پڑھیں گے، عین کو با ساکن میں ملائیں گے اور یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر گننے کے ادغام کریں گے۔ لعبرۃ لمن، نون مشدد کے بعد یا آ رہا ہے یرملون میں سے، یہاں پر ادغام ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ لمن، یا کو خا میں ملائیں گے اور خا کو پر پڑھیں گے، شین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ لمن یخشی، یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالسکون ہوگا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا حروف اکفا میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اکفا ہوگا، اور میم کے بعد الف آنے کی وجہ سے، یعنی میم کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اَأَنْتُمْ، ان کے اندر اکفا کریں گے یعنی گنہ کریں گے اور تم کے اندر اظہار کریں گے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، خا کو پر کر کے پڑھنا ہے، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار حلقی۔ خلقا ام السماء، حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے، میم کو سین میں ملانا ہے، دوسرے سین کو جلدی پڑھنا ہے، اور میم کے بعد میں الف مدہ آ رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل ہوگا۔ مد متصل منفصل کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام السماء بناها، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔
رفع سمكها فسواها، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، رفع تینوں حرفوں کو جلدی پڑھنا ہے۔ سمكها، سم کے اندر ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ سمكها فسواها، سین کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھنا ہے، واو اور ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر۔ یہاں پر بھی جو وقف ہو رہا ہے وہ وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، واو کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو غین میں ملائیں گے، اور یہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے۔ شین کو جلدی پڑھیں گے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، لام کو جلدی پڑھنا ہے، یا لین کی وجہ سے دوسرے لام کو جلدی پڑھنا ہے، متحرک ہونے کی وجہ سے، ہا کے بعد الف مدہ آنے کی وجہ سے ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ لیلہا وأخرج، خا کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، جیم متحرک ہے، اس جیم کو بھی جلدی پڑھنا ہے۔ وأخرج ضحاہا، حرف ضاد کو پر پڑھنا ہے، ہا کو یعنی بڑے ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور چھوٹے ہا کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، را ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، حرف ضاد یہ مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، ذال کو کھینچنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذَلِكَ دَحَاهَا، دال متحرک ہے، جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، دوسرے ہا کو بھی کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ دحاہا، یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج، خا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ مستعلیہ میں سے ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو بھی پر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، جیم کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ اخرج منها، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی، منہا، ماءہا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ماءہا ومرعاہا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا، عین اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمَرْعَاهَا، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، سین اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، مَتَاعًا لَكُمْ، تنوین کے بعد میں لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا بغیر گننے کے۔ کم، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، ولانعامکم، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، اظہار ہوگا، اظہار حلقی۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کم، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ اس شارٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وقف بالسکون 5 صورتوں میں ہوتا ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے جو ہے جلدی جلدی بتا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی سورہ مبارکہ یہ بڑی ہے اس لیے۔
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں پر دیکھیے الف مدہ کے بعد میں جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا، حرف تا کو طا میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، حرف طا کو پر پڑھنا ہے، یہ مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہمیں سمجھنا ہے، الف مدہ کے بعد میں سکون لازم آنے کی وجہ سے یہاں پر جو مد ہوگا وہ مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر میم مشدد ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے، تا کو لام میں ملائیں گے، کاف کو با میں ملائیں گے، یہاں پر قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو کھینچنا ہے اور را کو پر بھی پڑھنا ہے۔ جاءت الطامۃ الکبریٰ، یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وقف بھی سکون ہو رہا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم یا کو جلدی پڑھنا ہے، واولین کی وجہ سے میم کو متحرک ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھنا ہے۔ یوم یتذکر، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یتذکر الانسان، نون ساکن کے بعد سین حروف اقفا میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اقفا ہوگا۔ انسان ما سعی، میم کے بعد الف مدہ ہے، کھینچ کر کے پڑھنا ہے میم کو۔ سین کو سینٹی کی آواز دینا ہے اور عین کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے 1 الف کے برابر۔ یتذکر الانسان ما سعی، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، وبرزت الجحیم، دیکھیے را کو ہم باریک پڑھیں گے اور زا کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، تا کو لام میں ملائیں گے، جیم کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو یا مدہ کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، نون ساکن کے بعد میں جو ہے یا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لِمَنْ يَرَى، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، نون کے بعد میں نون ساکن کے بعد میں طا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اکفا کریں گے، حرف طا اور غین کو پر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بالسکون ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، واو کو جلدی پڑھنا ہے، حمزہ کو کھینچنا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، ہا کو بھی جلدی پڑھنا ہے اور یا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تا کو ہم دال مشدد میں ملائیں گے، دال کو نون میں ملائیں گے، یا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یرملون میں سے جو یا آ رہا ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، اور وقف جو ہوگا وہ وقف بھی سکون ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، مأوا میں دیکھیے حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے، اور مأوا پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بھی سکون ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد خا حروف
حلقی میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار کریں گے، خواہ کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ مقام ربہ، را کو پر پڑھنا ہے اور ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ ربہ ونہى النفس، نون مشدد ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے، سین کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے۔ ونہى النفس عن الہوى، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، نون مشدد ہے، گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ جی یہاں پر بھی نون مشدد ہے، یہاں پر بھی گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالسکون ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یسألونک، سین کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھنا ہے۔ عن الساعۃ ایان مرساها، را کو پر پڑھیں گے، سین کو سینٹی کی آواز دے کر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ فیما انت من ذکراہا، فا کو کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر، میم متحرک ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے اکفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد میں ذال آ رہا ہے، یہاں پر بھی اکفا ہوگا۔ ذال کو کاف میں ملائیں گے لیکن سکون نہیں ہلائیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے پوری آیت؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، الی ربک، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اس لیے یہاں پر اکفا ہوگا، اور دونوں ہا کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ منتہاہا، یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وہ وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، نون مشدد ہے، گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، یہاں پر مد منفصل ہوگا، 2.5 الف کے برابر میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اس لیے یہاں پر اکفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد میں زال ہے، یہاں پر بھی اکفا ہوگا۔ را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انما انت منذر من یخشاہا، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یرملون میں سے یہاں پر ادغام ہوگا۔ خا کو پر کر کے پڑھا جائے گا، شین اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ من یخشاہا، یہاں پر جو وقف ہو رہا ہے وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم، نون مشدد ہے، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم کے اندر ہم اظہار کریں گے، اظہار شفوی، یا اور میم کو جلدی پڑھیں گے۔ یوم یرونہا، یا اور را کو بھی جلدی پڑھیں گے، نون کو بھی جلدی پڑھیں گے، ہا کو کھینچیں گے، لیکن را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یرونہا، لم یہاں پر جو ہے اظہار شفوی ہوگا۔ یلبسو، واو مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ اللہ کے لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ عشیۃً، تنوین کے بعد میں حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی۔ عشیۃً او ضحاہا، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے واو لین کی وجہ سے۔ حرف ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ الا عشیۃً او ضحاہا،
تو یہ شارٹ کٹ میں جو ہے آپ کو سورہ مبارکہ پڑھائی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب بھی 40 منٹ کی ویڈیو ہو گئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کمنٹ باکس میں ضرور اپنے سوال پیش کریں۔ اگر میں آپ کو پڑھانے میں کامیاب ہوں تو آپ حوصلہ افزائی کریں، اس سے جو ہے طاقت بڑھتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، پڑھانے میں جو ہے دلچسپی آتی ہے۔ بس اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سورہ مبارکہ اور ہے سورہ نبا، اس کو پڑھنے کے بعد میں جو ہے انشاءاللہ پھر جو ہے چھوٹی چھوٹی آیتوں کو دوسری آیت میں کیسے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کے قواعد کیا ہوتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔